بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج سے انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض ہوں گی۔ سورۃ البقرہ پوری کی پوری مدنی سورت ہے۔ سورتیں دو قسم کی ہیں، بعض مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں۔ مکی ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، خواہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا کسی اور مقام پر۔ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں وہ سورتیں اور آیتیں مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو آیتیں اور سورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنی ہیں، چاہے مکے ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ یہ فرق ہے جگہ کے اعتبار سے، ہجرت کے لحاظ سے۔ مضمون کے اعتبار سے دونوں قسم کی صورتوں میں فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عام طور سے فصاحت و بلاغت پر زور دیا گیا ہے، شرک کا خاتمہ کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور آخرت پر ایمان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مدنی صورتیں ہیں عموماً ان میں احکام کا تذکرہ ہے، مسائل کا بیان ہے، نفاق اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں میں مضمون کے لحاظ سے۔ یہ پہلی سورت جو آپ کے سامنے بیان ہونے جا رہی ہے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ اس سورت کا نام اس لیے ہے کیونکہ اس سورت میں بقرہ یعنی گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ دراصل قرآن کریم کی سورتوں کے نام تعارفی نام ہیں۔ ٹائٹل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تعارفی ٹائٹل ہوتا ہے، ایک موضوعاتی ٹائٹل ہوتا ہے، سبجیکٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورتیں اور ان کے نام تعارفی ٹائٹل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی سورہ بقرہ اگر کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پوری سورت میں صرف گائے کا تذکرہ آئے گا۔ سورۃ النمل اگر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری سورت میں صرف چیونٹی کا تذکرہ آئے گا۔ سورۃ الکہف کہا گیا تو اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ پوری سورت میں صرف اصحاب کہف کا تذکرہ آئے گا۔ کہف کا تذکرہ آیا ہے اس لیے پہچان کے طور پر اسی کو سورت کا نام بنا دیا گیا۔ سورۃ البقرہ میں گائے کا تذکرہ آیا ہے اس لیے تعارف اور پہچان کے لیے بقرہ اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہے تعارفی ٹائٹل۔ اور موضوعاتی ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی مضمون میں، کسی بھی آرٹیکل میں جس ٹاپک پر گفتگو کی گئی ہے اسی ٹاپک کو اس کا ٹائٹل بنا دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک موضوع ہے قرآن کریم کی فضیلت، یہ موضوعاتی ٹائٹل ہے۔ یہ ٹائٹل اس لیے لایا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس مضمون، اس سبجیکٹ میں قرآن کریم کی فضیلت بیان ہونے جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں کا نام تعارفی نام ہے، موضوعاتی نام نہیں ہے۔
یہ فرق ہے قرآن کریم کی سورتوں کے نام میں اور دوسرے عام طور سے موضوعات اور مضامین کے ٹائٹلز میں۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت، اس تعلق سے کئی روایات آئی ہیں، میں چند روایات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو مقابر قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، جس طرح قبرستان میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، ایسے ہی اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت اور نمازوں سے خالی کر کے قبرستان کی طرح نہ بنا دو۔ معلوم یہ ہوا کہ قبرستان میں نہ نماز پڑھی جائے گی نہ تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کی جگہ یا تلاوت کرنے کی جگہ گھر ہے، مسجد ہے، دکان ہے، قبرستان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یقیناً شیطان ایسے گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں برابر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت ہے۔ دوسری روایت یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یؤتی بالقرآن یوم القیامۃ واہلہ الذین کانوا یعملون بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن کو اور اہل قرآن کو لایا جائے گا۔ کون سے اہل قرآن؟ جو کہ قرآن کریم پر عمل کرتے تھے۔ اہل قرآن، قرآن والے لوگ وہ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، وہ نہیں جن کے گھروں میں طاق میں سجا کر رکھ دیا گیا ہے، نہ وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن کی آیتیں محفوظ ہیں، نہ وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ سب لوگ اہل قرآن نہیں۔ اہل قرآن وہ ہیں یعملون بہ، جو قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو اور قرآن کریم پر عمل کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، اور ان اہل قرآن کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران چلے گی۔ یہ دونوں سورتیں اہل قرآن کے آگے آگے چلیں گی۔ کیسے چلیں گی؟ کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة أمثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے چلنے کی، آگے آگے چلنے کی، اس کی کیفیت کی 3 مثالیں بیان فرمائی۔ ما نسیتہن بعد، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کے بعد ان مثالوں کو بھولا نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا کانہما غمامتانی او ذلتانی سوادانی بینہما شرق، یہ دونوں صورتیں اس طرح چلیں گی گویا کہ 2 بادل ہیں سیاہ رنگ کے، اور ان بادلوں کے درمیان میں چمک کی سی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ او کانہما حذقان من طیر صواف، یا یہ دونوں صورتیں صف لگائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ ہیں جو آگے آگے چل رہے ہیں۔ تحاجانی عن صاحبہما، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے لوگوں کی طرف سے اللہ رب العالمین سے حجت کریں گی۔ یہ دونوں صورتیں اللہ رب العالمین سے حجت کریں گی، بطور ثبوت، بطور گواہ اپنے آپ کو پیش کریں گی اور کہیں گے رب العالمین یہ مومن بندہ ہے، یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت ہے۔ اہل قرآن چلیں گے اور اہل قرآن کے آگے آگے دونوں صورتیں چلیں گی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ دونوں صورتیں اس شخص کے اہل قرآن ہونے کا ثبوت اور گواہی پیش کریں گی۔ تیسری دلیل یہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ لا يستطيعها البطلہ۔ سورہ بقرہ پڑھتے رہو، اس کی تلاوت کرتے رہو، اس لیے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا باعث برکت ہے، خیر
خیر میں اضافے کا سبب ہے. جس شکل میں بھی خیر مطلوب ہو انسان کو. آج مال و دولت کے لیے، برکت کے لیے ہمارے یہاں نہ جانے کیا کیا خرافات اختیار کیے جاتے ہیں. صحیح مسلم کی یہ صحیح روایت بتلاتی ہے جو آدمی گھر میں، مکان میں، جسم میں، جان میں، اولاد میں، کسی بھی چیز میں برکت میں، خیر میں اضافے کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کو ترک کر دینا انسان کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب ہوگا. جب قیامت کی اس کی فضیلت اس کے سامنے آئے گی تو اسے افسوس ہوگا کہ کاش میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا. وَلَا يَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ، اور جو آدمی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کوئی بھی جادوگر اس کی جادوگری نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. کسی بھی اعتبار سے جادوگر ہو اور کسی بھی طرح کی جادوگری ہو، جو آدمی سورہ بقرہ کی مسلسل تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو حفاظت نصیب ہوتی ہے اور کوئی بھی جادوگری اور کوئی جادوگر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. چوتھی روایت حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتھا، صحیح بخاری کی روایت. جس آدمی نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھ لی ہیں تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. دونوں آیتوں کے کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں محدثین نے کئی بات بیان کی ہے. ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں تہجد اور قیام اللیل کے لیے کافی ہو جائیں گی. سوتے وقت اگر آدمی دونوں آیتیں پڑھ لے اور اتفاقاً تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے تو اللہ رب العالمین اس کو قیام اللیل کا ثواب عطا فرمائے گا. دوسرا معنی جو زیادہ تر محدثین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں اس شخص کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گی اگرچہ وہ دوسری کوئی آیت، کوئی سورت، کوئی دعا نہ پڑھ سکے. صرف یہ دونوں آخر کی آیتیں اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس رات اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی. 5ویں روایت وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصغر 6 الذين وفدوا عليه من ثقيف وذلك اني كنت قرات سوره البقره. علامہ البانی نے الصحیحہ میں اس کو روایت کیا ہے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو ثقیف کی ایک جماعت آئی 6 لوگوں پر مشتمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بنو ثقیف قبیلے کے 6 لوگ جماعت کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ واپس جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ ان لوگوں میں سے کسی کو امیر بنا دیا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو امیر بنایا. ان 6 لوگوں پر مجھ کو امیر بنایا. اور کیوں امیر بنایا؟ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ قَرَأْتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، اس لیے نہیں کہ میں عمر میں بڑا تھا، اس لیے نہیں کہ بہت میں عقل مند اور باشعور تھا، اس لیے نہیں کہ امارت کا، حکومت کو کوئی تجربہ ہم کو حاصل تھا، نہیں، اس لیے کہ میں سورہ بقرہ پڑھے ہوئے تھا. 6 لوگوں میں سے میں سورہ بقرہ پڑھے ہوئے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو امیر صرف اس بنیاد کو بنایا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو سورہ بقرہ یاد ہو یا سورہ بقرہ پڑھے ہوئے ہو یا اس کے معانی کو سمجھتا ہو تو وہ اس پوری جماعت پر امیر بنائے جانے کا حق ہے جس جماعت کے لوگ سورہ بقرہ نہ پڑھے ہوئے ہوں. وعن انس کان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظیما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے، ہم لوگوں میں سے جو آدمی سورہ بقرہ پڑھے ہوئے ہوتا تھا وہ ہم لوگوں میں سے بہت عظیم مقام کا شخص سمجھا جاتا تھا. جو آدمی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھے ہوئے ہوتا تھا ہم میں سے بہت عظیم المرتبہ سمجھا جاتا تھا. یہ سورہ بقرہ کی فضیلت سے متعلق چند روایتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑ دینا باعث حسرت اور ندامت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. قرآن کریم کی کئی سورتوں کے شروع میں اس طرح سے ٹکڑے والے الفاظ بیان ہوئے ہیں. الف لام میم، الف لام را، اس طرح کے الفاظ، یاسین، قاف، ٹکڑے والے الفاظ. ان کو عربی میں حروف مقطعات کہتے ہیں. کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف، الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف، الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادی،
کیا معنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اسلاف نے بیان نہیں کیا ہے، اللہ عالم، اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ ان تمام حروف کا کیا معنی ہے۔ البتہ یہ سوال کہ جب اس کا معنی ہی معلوم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کو کیوں قرآن میں ذکر کیا، اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اہل عرب کو یہ بتلایا جائے کہ یہ قرآن جو آپ پر پیش کیا گیا ہے انہی حروف سے مل کر بنا ہے جنہیں آپ بولتے اور لکھتے اور پڑھتے ہیں، نئے حروف کا مجموعہ نہیں ہے۔ الف لام میم، الف لام قاف یا سین، یہ سب حروف جو آپ بولتے ہیں انہی حروف سے ملا کر کے قرآن بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس قرآن کا اعجاز اور خاصیت یہ ہے کہ اس جیسی ایک آیت یا ایک سورت لانا پوری دنیا کے لوگوں کے بس کی بات نہیں، چاہے قیامت تک کے سارے لوگ اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ چیلنج کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بعض سورتوں کے شروع میں وہ حروف بیان کر دیے ہیں جس کے ذریعہ قرآن کے الفاظ کو بنایا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ وہی حروف ہیں جنہیں تم بولتے اور لکھتے پڑھتے ہو۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، ذالک الکتاب، ذالکا دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اور ھذا قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے شخص کے سامنے ہے قرآن، قریب ہے، تو دور کا اشارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کتاب، حالانکہ ہونا کیا چاہیے یہ کتاب کیونکہ قریب ہے، اللہ رب العالمین نے دور کی طرف اشارہ کیوں فرمایا ہے؟ اس سلسلے میں دو باتیں مفسرین نے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ یہاں کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہے یا جو بیت العزت میں ہے یا جو لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن کریم باقاعدہ لکھا ہوا فرشتوں کے پاس بھی ہے، قرآن کریم پورا کا پورا بیت العزت میں بھی ہے، اور قرآن کریم پورا کا پورا لوح محفوظ میں بھی ہے۔ تو ان تینوں جگہوں پر جو قرآن ہے وہ ہم سے دور ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کے قریب ہونے کے باوجود دور کا اشارہ کیا جاتا ہے۔ وہ چیز تو قریب ہوتی ہے مگر اشارہ دور کا کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز اگرچہ قریب ہے لیکن بلندی کے اعتبار سے ہم سے بہت دور ہے۔ تو شاید اللہ رب العالمین اس کتاب کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے دور کے اس اشارہ کے ذریعہ کہتا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کا کوئی شائبہ گنجائش تک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ معنی کیا ہے؟ اس قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے تمام مضامین کے برحق اور سچ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس قرآن کے اندر جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب برحق ہیں، یقینی ہے، صداقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ تیسرا معنی، آگے کا جو مضمون بیان ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے متقیوں کے لیے، لا ریب فیہ، اس بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کو قرآن کے بارے میں شک ہو ان کے سامنے صرف اتنا کہہ دینا کہ اس میں شک نہیں، کیا ان کے شک کو دور کر دے گا؟ اور جس کو شک ہی نہ ہو اس سے یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اس میں شک نہیں ہے؟ دراصل بلاغت کا، فصاحت کا، عربی زبان کا ایک اصول یہ ہے کہ سامعین کی ذہنیت کے اعتبار سے کلام لایا جائے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں اس بات کے سلسلے میں ہمارے سامعین کو مکمل یقین ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں پیدا ہوگا، تو وہاں بہت سادہ اور ایک دم واضح لفظ میں اس بات کو بیان کر دینا کافی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ یہ مسجد ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نہ قسم کی ضرورت ہے نہ تاکید کی ضرورت ہے، یہ جملہ اتنا نارمل ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بولنے کے بعد میں ہر آدمی کو یوں ہی یقین ہو جائے گا۔
اب اس کے لیے تاکید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم آسمان پر ہیں، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اگر واقعی ہمیں کہنا ہے کہ ہم آسمان پر ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہماری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اب ضروری ہو گیا کہ ہم اس بات کو قسم کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بیان کریں تاکہ سامنے والے کا شک دور ہو جائے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور مدنی صورتوں کے اصل مخاطب اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان کا ذہن کلام اللہ کے سلسلے میں بالکل سادہ تھا، یعنی وہ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بہت سادہ لب و لہجے میں کہہ دیا لا ریب فی، یہ جو کلام بیان کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ ہمارے سامعین کو ہمارے کلام کے بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے متقیوں کے لیے۔ غالباً کل ہی میں نے بات ذکر کی تھی کہ ہدایت کا لفظ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمبر 1 رہنمائی کرنے کے معنی میں، نمبر 2 توفیق دینے کے معنی میں۔ توفیق دینے کے معنی میں ہدایت کا لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا توفیق نہیں دے سکتا ہے۔ رہنمائی کرنے کے معنی میں ہدایت کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرآن کریم کے لیے اور دوسرے تمام انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہاں قرآن کریم کے لیے ہدایت کا لفظ اسی رہنمائی ہی کے معنی میں آیا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو رہنمائی کرنے والی، ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ کس چیز کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے؟ خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اللہ رب العالمین کے احکام کی طرف، جنت کی طرف۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا متقیوں کو ہدایت دینے والی کتاب، لیکن اللہ رب العالمین دوسرے مقام میں فرماتا ہے ھدی للناس، یہ کتاب تمام لوگوں کو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا متقیوں کو رہنمائی کرنے والی کتاب، دوسرے مقام میں فرمایا ھدی للناس، تمام لوگوں کو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ دونوں میں ایک ٹکراؤ ہے، تعارض ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اصلاً قرآن کریم سارے لوگوں کو رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اصلاً یہ ھدی للناس ہی ہے، اصلاً یہ ھدی للناس ہے، لیکن چونکہ اس سے پورا فائدہ، صحیح فائدہ، مکمل فائدہ متقیوں کے علاوہ دوسرا نہیں اٹھا سکتا ہے، اس لیے یہاں کہا گیا کہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تمام لوگ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اسے پڑھ کر کے اسلام قبول کرنے کی انہیں توفیق مل جائے گی۔ اس کے معنی اور مفہوم سے، اس کی ہدایت کی باتوں سے مکمل فائدہ صرف وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو تقوی والے ہیں۔ عام لوگوں کو یہ پورا فائدہ قرآن کریم کے ذریعہ نہیں مل سکتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ اس کو جاننے کا دو طریقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے بعد متقیوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں، متقیوں کی کچھ نمایاں صفات، ان صفات کو پڑھ کے معلوم ہو جائے گا کہ فلاں فلاں قسم کے لوگ متقی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اس کتاب کو کس کے لیے ہدایت کی کتاب کہا گیا ہے۔ جس کے لیے ہدایت کی کتاب کہا گیا ہے وہی لوگ یہاں متقی ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کو دوسرے مقام پر دوسرے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اگر اس بات کو جاننے کے لیے ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو قسم کے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی بات کہی گئی ہے۔ ایک مقام پر کہا گیا ھدی للمؤمنین، ھدی و بشری للمؤمنین، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، بشارت کی کتاب ہے مومنین کے لیے۔ اور سورہ لقمان میں کہا گیا للمحسنین، محسنین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب یہ تین الفاظ استعمال ہوئے، ھدی للمتقین، ھدی للمؤمنین، ھدی للمحسنین۔ یہ جو محسنین اور مومنین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ تینوں الفاظ ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں دوسرے بعض آیتوں کی خود تفسیر کرتی ہیں۔ متقین سے کون لوگ مراد ہیں؟ وہی جو مومن ہیں، وہی جو محسن ہیں۔ محسن کون لوگ ہیں؟ وہ جو مومن ہیں اور جو متقی ہیں۔ مومن کون لوگ ہیں؟ جو محسن ہیں اور جو متقی ہیں۔ یہ تینوں آیتیں ایک دوسرے کی وضاحت کر رہی ہیں۔ متقین کی وضاحت ہوتی ہے اس طریقے سے۔ دوسرا طریقہ متقین کی نمایاں صفات، یہاں سے
دو ٹائٹل آپ کے سامنے آ سکتا ہے، دو موضوع آپ کے سامنے ہے. ایک تو متقین کی نمایاں صفات، واضح اور نمایاں صفات متقین کی، اور دوسرا جو اس سے زیادہ اہم موضوع ہے وہ ہے قرآن کریم سے استفادہ کی بنیادی شرطیں. دو مضمون اب یہاں سے بیان ہونے جا رہا ہے. پہلا مضمون متقین کی نمایاں صفات، کون کون لوگ ہیں، کیا کیا صفتیں اور خوبیاں ہیں جو متقین کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ اگر وہ صفتیں پائی جائیں تو ایک انسان قرآن کریم سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتا ہے. دوسرا مضمون قرآن کریم سے استفادہ کی بنیادی شرطیں، وہ کیا کیا شرطیں ہیں اگر انسان کے اندر پائی جائیں تو قرآن کریم سے پورا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. یہ دو مضمون اس کے بعد بیان ہونے جا رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے متقیوں کے لیے. کون لوگ متقی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم پر. وما انزل من قبلک، پانچویں صفت، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ سے پہلے دوسرے رسولوں پر نازل کی گئی. چھٹی صفت وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ 6 خصوصیتیں پائی جاتی ہیں وہی حقیقی متقی ہیں، اور وہی لوگ قرآن کریم سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قرآن کریم سے استفادہ کی یہ بنیادی شرطیں ہیں، جن کے اندر یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی وہی لوگ قرآن کریم سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کر سکیں گے. پہلی شرط ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان نام ہے ایسے یقین کامل کا جس میں ذرہ برابر شک شبہ کی گنجائش نہ ہو. میں اکثر ایک بات ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ایک ہے عقیدے اور ایمان کا علم، عقیدے اور ایمان کا علم ہونا، اور ایک ہے عقیدے اور ایمان کا دل میں پایا جانا. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر عقیدے کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. ایک شکل کیا ہے؟ اس کو جان لینا، معلوم کر لینا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. یہ ایمان نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایمان اور عقیدے کا علم ہے. علم ہے، ایمان اور عقیدہ نہیں ہے. ایمان نام ہے اس علم کے دل میں اس طرح بیٹھ جانے کا کہ پھر اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہ رہ جائے. اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، موت، زندگی، شفا، بیماری سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. یہ عقیدے کا علم ہے، اور اس بات کا یقین دل میں بیٹھ جائے، یہ ایمان اور عقیدہ ہے. علم اور ایمان میں فرق ہے. ہمارے یہاں عام طور سے علم ہی کو عقیدہ سمجھ لیا گیا ہے، علم ہی کو توحید سمجھ لیا گیا ہے. دونوں میں بہت بنیادی فرق ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یؤمنون الذین یعلمون الغیب، نہیں کہا گیا ہے جو غیب کی کچھ باتوں کو جانتے ہیں، ایسا نہیں کہا گیا. وہ متقی نہیں ہے، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. الذین یؤمنون، جو غیب کی باتوں پر یقین کامل رکھتے ہیں، اس میں ذرہ برابر ان کو شک شبہ کی گنجائش ان کے دلوں میں نہیں ہے. غیب کیا ہے؟ انسان کے اندر 5 ایسے اعضاء ہیں جن کے ذریعہ وہ کسی چیز کو محسوس کرتا ہے. چھو کر کے، دیکھ کر کے، سونگ کر کے، چکھ کر کے. اور یہ 5 اعضاء ایسے ہیں جن کے ذریعے انسان کسی چیز کو محسوس کرتا ہے. ان کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں. اور ایک چھٹی حص ہے، اردو پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے، عام طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے چھٹی حص. چھٹی حص سے مراد عقل ہے. یہ 6 اعضاء اللہ رب العالمین نے انسان کو دیے ہیں جس کے ذریعے وہ کسی چیز کو محسوس کرتا ہے. 5 ظاہری ہیں اور ایک باطنی عقل ہے. اور جو بات ان 6 چیزوں کے ذریعے معلوم نہ ہو سکے وہ غیب ہے.
اللہ رب العالمین نے جو ہمیں 6 اعضاء دیے ہیں کسی چیز کو معلوم کرنے کے، جو بات ان 6 اعضاء میں سے کسی کے ذریعے معلوم نہ ہو سکے اسی کا نام غیب ہے۔ مثال کے طور پر جنت ہے، جہنم ہے، پلسرات ہے، میدان محشر قائم ہوگا، قبر میں عذاب ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، نام اعمال لوگوں کو دیا جائے گا، فرشتے ہمارے کندھوں میں بیٹھ کر ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر کے فرشتے باتیں سن رہے ہیں، ہم کو رحمت کے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم اپنے ان 6 اعضاء میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی معلوم نہیں کر سکتے ہیں، کسی ایک کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں غیب کی ہیں۔ تو جو لوگ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتلائی ہیں ان پر من وعن ہو بہو مکمل یقین رکھتے ہیں، اس میں ذرہ برابر شک شبہ نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوا کہ متقی وہ لوگ ہیں یا قرآن سے فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اپنے عقل کو اپنا رہبر نہیں بناتے ہیں۔ دنیا میں 2 قسم کے گمراہ لوگ آپ کو ملیں گے۔ بعض وہ لوگ جو نفس کے غلام ہیں، بعض وہ لوگ جو عقل کے غلام ہیں، اور دونوں غلامی اللہ کی غلامی سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ نفس کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جو چاہت پیدا ہوتی ہے، جو خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے تحت اس قدر مغلوب ہو جائے کہ اسے چھٹکارا نہ پا سکے، یہ نفس کی غلامی ہے۔ اور اتنی خطرناک غلامی ہے کہ نفس کی غلامی کرنے کو اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کو، نفس کو رب بنانا قرار دیا ہے، معبود بنانا کہا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ دنیا میں کوئی بھی آدمی اپنے نفس، اپنی چاہت کی پوجا عبادت نہیں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا اس کے لیے۔ معنی کیا ہے؟ نفس کا اتنا پابند ہو جائے جتنا کہ اسے اللہ کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ نفس کو اپنا معبود بنانا ہوا۔ یہ ایسی غلامی ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے نکال کر کے نفس کی بندگی میں داخل کر دیتی ہے۔ اور دوسری غلامی عقل کی، یہ نفس کی غلامی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عقل کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ جو بات عقل میں آئے، جس چیز کا فیصلہ عقل کرے، جس کو عقل صحیح سمجھے اسی کو صحیح سمجھنا، اور جو بات عقل میں نہ آئے یا جسے عقل صحیح نہ سمجھے یا جو بات خلاف عقل معلوم ہو اس کو دھتکار دینا۔ دنیا کے اندر بڑی گمراہیاں، اور خاص کر مسلمانوں میں بہت بڑی بڑی گمراہیاں اس عقل کے حوالے سے آئی ہیں۔ میں نام لے کر کے آپ کو اس طرح متوجہ نہیں کروں گا، البتہ میں اتنا ذکر کر دوں کہ اہل اسلام میں سے کئی ایسے اسکالرز ہیں جو اپنی عقل کے اس قدر غلام ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات تک کو اس عقل کی غلامی کے حوالے سے جھٹلا دیا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر کے فرعون کی بستی سے مصر سے نکلے، سامنے دریا پڑ گیا، پیچھے سے فرعون لشکر لے کر کے آ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا اور پانی کے ذریعہ 12 راستے پیدا ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے باہر نکل گئے۔ لاٹھی مارنے کا یہ معجزہ تھا کہ پانی پھٹ گیا، اس سے 12 راستے نکل آئے۔ عقل کے غلام لوگ